سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہے. سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے، اسلام پر مر مٹنے والا اور شہید ہونے والی جو ہے وہ عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مکہ مکرمہ میں ان کا قبرستان الگ ہی ہے، کسی اور کو اس قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، اللہ نے اعزاز بخشا ہے. تیسری عورت جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدھا میرا علم تمام صحابہ کرام کے پاس ہے اور بقیہ آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کے ساتھ بستر میں ہوتی تھی اور وہی ہوتی تھی، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا ہے حدیث بھری پڑی ہے. چوتھی عورت جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بھی حالات بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں. اور بعد کی عورتوں میں حضرت رابعہ بصریہ کے حال ملتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کی انہوں نے اصلاح کی ہے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری کی اصلاح کے لیے چل دی اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ دیکھا حضرت حسن بصری سے ملوں. تو حضرت حسن بصری چونکہ اولیاء اس زمانے میں صاحب کشف ہوتے تھے، صاحب کرامات ہوتے تھے، پانی پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت رابعہ بصریہ جو ہیں وہ پہنچ گئی، انہوں نے مصلی اپنا ہوا میں بچھایا اپنی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے. اب حضرت حسن بصری سمجھ گئے کہ یہ جو رابعہ بصریہ ہے یہ دراصل میری اصلاح کے لیے آئی ہوئی ہے. لپیٹا اپنا مصلی اور زمین پر آ گئے. تو حضرت رابعہ بصریہ بھی زمین پر آ گئی. عربی میں ایک شعر کہا ہے جس کو فارسی والوں نے شعر میں پیش کیا ہے. اے حسن بصری گر بر ہوا پری مگسے باشی و گر بر آب روی خسے باشی نفسرا بدست بیار کسے باشی. اے حسن بصری اگر تم ہوا میں اڑ رہے ہو تو کیا خاص باتیں بھی تو اڑتی ہیں، اور اگر تم پانی تو پانی پر میں نے بہت سے تنکوں کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں اگر تمہارے اندر کوئی کمال اگر پیدا ہونا ہے تو اپنے نفس کو قابو میں کرو. اللہ تو میری بہنوں کو، میری بہنوں، میری مائیں اور میری بیٹیاں اس ذہن میں رکھیں کہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو اور جناب بیٹیوں کو اپنے نفس کو قابو میں کرنا چاہیے. جب تک یہ نفس قابو میں نہیں ہوتا تو انسان بھی قابو میں نہیں ہوتا. اور پڑھائی لکھائی پر پوری توجہ کریں اور تقوی طہارت کی طرف بھی اپنے آپ کو مبذول کریں. کہتے ہیں عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، یعنی گویا ایک آدمی پڑھا. امام غزالی علیہ رحمہ نے یہی وجہ ہے فرمایا کہ جس زمانے میں عورت پیٹ سے ہو، حاملہ ہو، شوہر کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں اگر اس نے اس کے ساتھ مذاق کیا تو کانوں کے واسطے سے ہماری بیٹی بہن کے بچے تک بے حیائی کے اثرات پہنچیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوگا وہ بے حیا پیدا ہوگا. یہ کوئی حضرت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے نہیں، وہ پارہ ہم پڑھتے ہوئے باہر آ گئے. حضرت امام ضحاک تو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر آ گئے. تو یہ وہ زمانے کی عورتیں تھیں جو بنا وضو کے کوئی وقت خالی نہیں گزارتی تھی. اور بہت سی عورتیں میرے 2-3 شاگرد ہیں تو بڑے نیک تقوی طہارت والے، حافظ قرآن اور نو کے زبان پر ان کی حافظ قرآن، وہ کئی حج کر لیے میرے شاگرد. تو میں نے ان کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ان کی ماں نے کبھی ان کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، جس کے نتیجے میں ان بچوں کے اوپر اثرات ایسے ہوئے. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے یہ عورت کی. عورت کی گود اگر ذکر سے مالا مال ہو، عورت کی گود اگر علم سے مالا مال ہو، عورت کی گود اگر تقوی طہارت سے مالا مال ہو تو آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور دیندار ہوتی ہے. عورت کے اوپر 3 احوال اور 3 دور گزرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، اور لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو نعمت ہوتا ہے. علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ رحمت نعمت سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا
کسی نے بھی پوچھا کہ جب آپ کسی بندے سے بہت زیادہ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ کہ اس کو میں بیٹی دیتا ہوں، پھر کہ دوبارہ بیٹی دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں ہی چلی اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں قیامت تک چلیں گی۔ بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹی پروردگار عالم کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور والدین کے لیے بہت بڑا کرم ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ 4 مہینے تک بچہ جب پہلے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس میں بیان کرتا ہے، اس کو رونے دینا چاہیے۔ دوسرے 4 مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف بھیجتا ہے جس میں وہ روتا ہے۔ تیسرے 4 مہینے میں جب وہ روتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو دوا کھلا دیتے ہیں تاکہ رات کو ہماری نیند خراب نہ ہو اور ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو ماں کی اس کی بچی کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے من کان لہو انسا، مسلم شریف میں روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یرجح ولدہ فلا الجنہ۔ اللہ نے جس کو لڑکی دے دی اور اس نے اس لڑکی کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور اس کو زندہ قبر میں نہیں دفنایا جیسا کہ عربوں کا مزاج تھا، تو نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آج کے معاشرے میں کفار مکہ کی طرح بیٹیوں کے پیدا ہونے پر واویلا مچتا ہے اور ذرا غمی سی ہوتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی بشارت اور خبر دے دی جاتی ہے، ظل وجہ مسودہ، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ قدیم اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ تو یہ بات کفر کے حوالے سے کافروں کا یہ حال تھا، ہم مسلمانوں میں بھی یہی بات ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی کوشش یہی کرتی ہیں کہ بھئی اولاد نرینہ اللہ کی تقسیم ہے، لڑکا پیدا ہو جائے یا لڑکی پیدا ہو جائے۔ کئی مرتبہ لڑکے سے وہ بات نہیں ہوتی، لڑکے سے بڑی باتیں ہوتی، لڑکی سے بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے، میں نے 1993 میں مراد آباد میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے 9 لڑکے تھے، آخری وقت میں 1 سال تک اس کی ٹانگوں کا دم نکل گیا، پیشاب وغیرہ سب وہیں بستر پر نکلتا تھا۔ ان 9 لڑکوں میں سے جو ہٹے کٹے تھے کوئی دیکھنے نہیں آتا تھا، ایک ہی بیٹی تھی جو روزانہ اس کی صفائی کرتی تھی۔ میں نے اپنے ہندوارہ میں دیکھا، ایک صاحب تھے بڑے نیک تھے، ان کی اہلیہ بھی نیک تھی، لڑکے ہی لڑکے تھے، تو اخیر میں پیشاب وغیرہ سب بستر ہی میں ہوتا تھا۔ عموماً لڑکیاں والدین کی جو خدمت کرتی ہیں وہ لڑکا نہیں کر پاتا، لیکن چونکہ ہم مادیت پرستی کی طرف جا چکے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے کے عادی ہیں، اس لیے لڑکی کے ہونے سے ہم لوگوں کو غم ہوتا ہے، حالانکہ لڑکی بھی ہمارے لیے بہتر ہو۔ کہ نبی نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے بہتر میں اپنی اہلیہ کے لیے، اور کیوں نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر۔ حضرت عائشہ نے گوشت کھایا، گوشت کی بوٹی کھائی، ماز پھول کیوں، مجھے کشمیری زیادہ نہیں آتی ہے، یہ بتا دیں گے حاجی صاحب بعد میں۔ جب ماز پھول کھایا تو ہڈی وڈی کو چوسا حضرت عائشہ نے، تو حضرت عائشہ نے ہڈی کو دسترخوان پر ڈال دیا، تو نبی نے اٹھایا اور اسی کو کھانا شروع کیا۔ آج کا کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا فاضل ہو، اپنی بیوی کے جھوٹے کو نہیں اٹھا سکتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو سب کو کھا لیا ہے، فرمایا کہ یہ تو تم نے حق نہیں ادا کیا، میں حق ادا کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا تھا کہ بھئی بیگمات کے بڑے حقوق ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرو۔ ایک دفعہ پیریڈ سے تھی حضرت عائشہ صدیقہ، جسے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ پیریڈ سے ہونے کے بعد حضرت عائشہ نے ایک لکڑی کے پیالے میں پانی پیا، نبی نے اسی پیالے میں اسی جگہ منہ لگایا جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو پیریڈ سے ہوں، کہنے کہ پیریڈ کہیں اور ہے، منہ پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ یہ ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیگمات کی قدر کرے۔ فرمایا الا خیرکم الطفکم باہلہ، خبردار تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے
جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرے، اخلاق کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے. آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. ذرا سا نمک زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اب تو ترامام کی آ گئی دیگچیاں. پہلے زمانے میں جب مٹی کی ہوتی تھی، قطر کی ہوتی تھی، تو سر پھوڑ دیتے تھے اور باہر پھینک دیتے تھے. تو مردوں کو برداشت نہیں ہوتا، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. حالانکہ نبی نے یہ فرمایا بہت قوت برداشت کی ضرورت ہے. لیکن بیگمات کے لیے بھی ہے کہ فرمایا کہ شوہروں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. وہ فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کرے، تعلیم کا خیال رکھے، اس کے مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے. عورت کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. 21-22 سال ایک ماحول میں پلتی بڑھتی ہے، پھر شادی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوسری کہیں جگہ پہنچایا جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماحول حشمت جس کی آسان سخت ہوتی ہے. کئی دفعہ بڑے برے جملے کہتی ہے، کچمائک خود گئے گب، یہ سب چیزیں بہت خراب ہیں. ایسے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ اس بیچاری کو اپنے سسرال میں وہ کیا بولتے ہیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں تو روتی ہے. اور پیچھے سے اس کی ہش کی آواز آتی ہے، کتے گیا کتمک، تو یہ بیچاری فوراً ایک چاقو اٹھاتی ہے، پیاز اٹھاتی ہے، کی نہیں بس گنڈ چٹا، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں ان کی وجہ سے رو رہی میں جو ہے مطلب یہ کہ پیاز کاٹ رہی تھی. تو حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں اس عورت کے وہ آنسو جو ہوتے ہیں جنت کے موتیوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں. تو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس کی تمیز رکھنی چاہیے کہ ہماری بیویوں کے بھی بڑے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی بڑے حقوق ہیں، جن حقوق کی وجہ سے ہم آج جو ہیں بدنام ہیں اور ہم اس کی پامالی میں مبتلا ہیں. تو پہلا دور بچی پر ہوتا ہے، تب وہ رحمت ہوتی ہے. دوسرا دور زوجہ اور بیوی بنتی ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ بہتر معاملہ کرے. پھر نبی نے فرمایا اس وقت کائنات میں سب سے بہتر میں ہوں اپنی بیگم صاحبہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جری ہوتی تھی آپ کی بیگمات. حدیث میں جو ذکر ملتے ہیں تو بڑی ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی. تیسرا دور پھر اس عورت پر آتا ہے ماں کا، ماں بنتی ہے. کیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے. اچھا، جنت تمہاری ماؤں کی قدموں کے نیچے. تو مائیں جو ہیں ان کی قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ہمارے لیے کس قدر خوشخبری کی بات. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگل گئے، وہاں انہوں نے درخت پر ایک گھونسلہ دیکھا، گھونسلے میں 2 بچے دیکھے. وہ ماں ان کی کہیں گئی ہوئی تھی چڑیا، تو یہ دونوں بچوں کو اتار کر لائے. صحابہ کی ایک خوبصورت بات تھی، کوئی نئی بات پیش آتی تو اس کو نبی کے سامنے پیش کرتے. کچھ دیر میں وہ چڑیا آئی، اس نے دیکھا میرے دونوں بچوں کو کوئی لے گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آدمی کے پاس اسے اپنے بچے ملے، تو اس کے سر پر گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے اور گویا یہ پیغام دیتی ہے میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی. مگر وہ بیچارے کچھ نہیں سمجھے. پھر اس عورت نے دوسرا پیغام اور میسیج دیا. وہ اس کے کاندھے پر بیٹھ گئی، اور کاندھے پر بیٹھنے کے بعد اس نے گویا کہ یہ کہا اب جو تم بچوں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ساتھ بھی اگر کرو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے اس کو بھی پکڑ لیا صحابی نے. اب یہ تینوں 2 بچے ان کی ماں نبی کی خدمت میں. نبی کے سامنے صحابی نے ایک واقعہ سنایا اپنا، یہ کہ میں جنگل گیا تھا، ایسا ویسا وہ ہے یہ ہے. نبی کی آنکھوں میں ٹپا ٹپ آنسو، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے. آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا تم جنگل گئے تھے، تم نے ان بچوں کو اٹھایا وہاں سے، اب تم اس کو وہیں چھوڑ کے آؤ. اس لیے کہ اللہ نے ہر ماں میں ممتا رکھی ہے، رحمت رکھی ہے. اس میں بھی بڑی ممتا اور رحمت ہے. اس نے اپنی کوئی پرواہ نہیں کی.
مجھے یاد ہے میری ماں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین. بچپن میں مرغیاں پالتی تھی ہندوارہ میں. تو بچپن میں ساتھ لگا رہتا تھا. ادھر سے آتی تھی بچے, ادھر جاتے تھے, سب کو اکٹھا کرنا, پھر دربے میں یعنی مور میں ان کو جمع کرنا بڑا بھاری ہوتا تھا. کئی دفعہ ایک مرغی کے پیچھے 20 25 بچے بھی ہوتے تھے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ادھر سے کوئی بلی آئی تو یہ مرغی اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوڑ کر اس بلی کے پاس جاتی تھی کوک 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 کرتے ہوئے, اور اس کو یوں مار کے آتی تھی. اب مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ مرغی اس لیے جاتی تھی اس بلی کو یہ بتانے کے لیے, دیکھو میرے بچوں کے پاس مت آنا, میں تمہیں ان کے پاس آنے نہیں دوں گی. تو وہ بلی بھاگ جاتی, مقابلہ کرتی ہے. تو ماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں, اور بہت زیادہ مطلب یہ کہ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں, طرح طرح سے ان کے لیے محنتیں کرتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. امام حرم حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن سدیس نے ایک واقعہ خود سنایا جس میں میں موجود ہوں, جس میں انہوں نے وہ سنایا براہ راست کہ بچپن میں بڑا شرارتی تھا. شرارت کے درمیان ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے والد صاحب کے, تو والدہ نے ان کے لیے سالن بنایا, اور میں چپکے سے اٹھ کے گیا, میں نے اس میں ریت ڈالا, سیک ڈالی. اب جب کھانا کھانے لگے تو ان کو لقموں کے ساتھ, نوالوں کے ساتھ, اور جو کھانا کھا رہے تھے منہ میں جو ہے وہ سیک کی کچ کچ کی آواز آئی. والد بہت غصے میں, تو انہوں نے والدہ پر غصہ کیا. والدہ نے بھائیوں اور بہنوں سے پوچھا, تو والدہ کو بتایا گیا کہ اس نے عبد الرحمان نے کیا. تو والدہ میرے پیچھے بھاگ گئی, وہ بد دعا دینا چاہتی تھی, لیکن اس کی زبان پر یہ آیا بجائے بد دعا کے کہ جا تجھے امام حرم بنا دیا. تو وہ امام حرم بن گئے. تو اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ماں کو اگر غصہ بھی آئے تو بچے کو بھولے سے بھی بد دعا نہ دے, اس لیے کہ وہ بد دعا ضرور بہرحال کبھی نہ کبھی جو ہے قبول ہوتی ہے اور بچے کو سزا ملتی ہے. بہرحال آپ حضرات بیٹھی تھیں, آئی تھیں, مجھے تھوڑا طبیعت بھی میری خراب ہے کل سے, اور آج زیادہ ہی ہے. کھانا میں نے برائے نام محبت میں حاجی عبدالرشید صاحب کے کھا لیا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا. آج میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو بہتر اور اعلیٰ درجے کی ماں بنائے. آمین. ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے آمین. کہ ہم حضرت رابعہ بصریہ کے نقش قدم پر چلیں, حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلیں, اور ان پاکیزہ ولی صفت عورتوں کے نقش قدم پر چلیں جو جنت کی بہت بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مجھے ڈالا جائے گا, داخل کیا جائے گا, لیکن مجھے حیرت ہوگی میرے ساتھ ساتھ ہی ایک عورت جائے گی جنت. تو میں پوچھوں گا یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو آپ میرے ساتھ ہی بھیجنے کا, باقی کسی کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عورت بڑی عجیب و غریب ہے, اس نے ایسا صبر کیا ہے کہ بہت کم عورتوں کی صنف میں ایسا صبر کرنے والی ملی. معلوم ہوا کہ اس عورت کے 3 بچے تھے, تو بڑا بچہ جو تھا وہ 7 سال کا تھا, چھوٹا بچہ 5 سال کا تھا, اور تیسرا بچہ جو تھا وہ گود میں تھا. شوہر کہیں گئے ہوئے تھے, تو بڑے بچے نے چھوٹے بچے سے کہا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بقرعید پر میں بتاؤں تجھے ابا نے کس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا تھا. اور ایک چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر پھیر دی, وہ واقعی ذبح ہو گیا. بڑے بھائی کے ہاتھ سے وہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ ذبح ہو گیا. اب جب خون چلا تو مر گیا, تو اب وہ بڑا بھائی گھبرا گیا, یہ کیا ہوا مجھ سے. کہنے لگے میں نے دیکھا تو میں نے اس بیچ والے بچے کو, منجلے بچے کو اپنی چارپائی پر ڈالا اور کپڑا. اب میں ڈھونڈنے گئی کہ یہ بڑا بچہ کہاں گیا. گھر میں اس زمانے میں لکڑیاں رکھی تھی, ان کے پیچھے ایک اژدہا تھا, اس نے اس کو کاٹ لیا, وہ بھی دیر تھا, تو اس کو میں نے چارپائی پر ڈالا. اب میں تیسرے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے گئی, تو چونکہ عرب میں تنور کا رواج اب بھی ہے, عورتیں تنور سے روٹی بناتی ہیں گھر کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ وہ چلتے چلتے کھوکھج کرتے کرتے تنور میں گر کر کے جل گیا. تو میں نے تینوں کو ڈھانکا, کفنایا, دفنایا, اور بس یہ کہ صبر کرتے ہوئے میں مکہ مکرمہ چلی آئی اور اللہ سے توبہ کرنے لگی. اللہ میں نے کوئی چو نہیں کی, اللہ میں نے کوئی چرا نہیں کی, اللہ تیرے حکم پر میں راضی ہوں, اور تجھ سے توبہ کرنے کے لیے یہاں کعبۃ اللہ آئی ہوں.
خداوندہ میرے اس طواف کو قبول فرما اور ان بچوں کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا. کہنے لگے چونکہ اس نے بے پناہ صبر کیا تھا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو گئی. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اب آج بھی بن سکتی ہیں، وہی آج بھی اسی کردار کی حامل ہو سکتی ہیں، لیکن اسی طرز کو اپنا کر کے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اللہ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ عصمت کی حفاظت فرما. اللہ عفت کی حفاظت فرما. اللہ انہیں عافیت اور صحت نصیب فرما. اللہ انہیں تقوی اور طہارت نصیب فرما. اللہ ان کو دین کی ولیات بنا دے. اللہ ان کو دین کی داعیات بنا دے. اللہ ان کو عالمات اور حافظات بنا دے. اللہ ان کو گھروں کی دیکھ ریکھ کرنے والیاں بنا. اللہ اپنے شوہروں کی، بھائیوں کی اطاعت کرنے والیاں بنا. اللہ ان کے ذریعے سے دین کو پھیلا دے. اللہ عورت کی گود سب سے پہلے ادارہ اور مدرسہ ہوتی ہے. وہ اگر ذکر و علم اور فکر سے مالا مال ہو، اللہ آنے والی نسل بھی مالا مال ہوتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، صحت کے فیصلے فرما. اللہ میری ماں بہنوں میں سے اور بیٹیوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دی. اللہ ان کے متعلقین اعزاء اقربا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دی. اللہ ان کے متعلقین اعزاء اقربا میں سے جو جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو اللہ زندہ ہیں ان کے لیے عافیت کا، صحت کا، ایمان کامل کا، عمل صالح کا، رزق واسع کا فیصلہ فرما. اللہ صاحب خانہ کے یہاں کھانا کھایا ہے، اللہ تو رزق واسع عطا فرما. اللہ عقل حلال نصیب فرما. اللہ عمل صالح عطا فرما. اللہ دین کے داعی اس گھر میں پیدا فرما. اللہ بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قرۃ العین بنا. اللہ دعوت کا کام ہم سب سے اور مقبول کام لے لے. اللہ یہاں سے علماء صلحاء اور حفاظ دین پیدا فرما. اللہ اہل مجلس کے دلوں میں بھی اللہ بہت سی امنگیں ہوں گی. اللہ بہت سے جذبات ہوں گے. اللہ بہت سے ولولے ہوں گے. اللہ بہت سی خواہشات ہوں گی. اللہ اگر وہ تیری رضا کے مطابق ہیں تو ان کو قبولیت عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.